آج ایک بات پوری دنیا کے لیے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ افغانستان صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ اور آج ہم ایک نہیں دو ایسی حقیقتوں کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جنہیں برسوں تک جھٹلایا گیا، شور مچایا گیا، دعوے کیے گئے، مگر اب دنیا انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ پہلی حقیقت یہ کہ افغانستان کی اصل جغرافیائی حقیقت کیا ہے، اور دوسری یہ کہ افغانستان، اس کی زمین، اس کے گروہ اور اس کی موجودہ حکومت کس طرح پورے خطے اور دنیا کے لیے سیکیورٹی خطرہ بن چکی ہے۔ افغانستان ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ وہ ایشیا کا دل ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ افغانستان دراصل ایشیا کا گال بلیڈر ہے، یعنی ہو تو بھی دنیا کا نظام نہیں رکتا، نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افغانستان خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، اس کے پاس کوئی بندرگاہ نہیں، کوئی براہ راست سمندری رسائی نہیں۔ دنیا تک اس کی رسائی مکمل طور پر پاکستان کے راستے پر ہی منحصر ہے۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے جب یہ کہا کہ افغانستان پاکستان کے بغیر متبادل تجارتی راستہ اختیار کرے گا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر کیسے؟ افغانستان کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہیں۔ شمال میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، شمال مشرق میں صرف 67 کلومیٹر کا واخان کوریڈور چین سے، مغرب میں ایران، مشرق میں پاکستان، مگر ان میں سے کوئی بھی ملک افغانستان کے لیے حقیقی تجارت کا دروازہ نہیں ہے۔ تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان تیل، گیس، سبزیاں اور پھل خود رکھتے ہیں۔ انہیں افغانستان سے صرف قالین، جڑی بوٹیاں اور معدنیات جیسی چند اشیاء درکار ہوتی ہیں۔ یہ محدود تجارت بھی ریلوے، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث افغانستان کے لیے مہنگی پڑتی ہے۔ ایران کی بندرگاہ چاہ بہار کا استعمال امریکی پابندیوں کے رحم و کرم پر ہے۔ ٹرانسپورٹ اخراجات 30 سے 50% تک بڑھ جاتے ہیں۔ کارگو کا سفر جو کراچی کے ذریعے 22 سے 25 دن میں مکمل ہوتا ہے، وہ ایران کے راستے 45 سے 60 دن لے لیتا ہے، اور فی کنٹینر $2,000 سے $2,500 تک اضافی خرچ آتا ہے۔ افغانستان کی 83% برآمدات جلد خراب ہونے والی اشیاء پر مشتمل ہیں، جبکہ لمبے راستوں میں ان کا ضائع ہونا لازمی ہے۔ بھارت تک ایئر کارگو بھی اتنا مہنگا ہے کہ تجارت ناممکن ہو جاتی ہے۔ صاف لفظوں میں افغانستان کی پوری تجارتی نبض پاکستان کے راستے دھڑکتی ہے۔ واگا کے راستے بھارت کے ساتھ ان کی 90% تجارت ہوتی ہے۔ طالبان حکومت کا متبادل راستوں کا دعویٰ اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف جغرافیے کا مسئلہ نہیں، اس سے کہیں بڑا مسئلہ افغانستان کا وہ ماحول ہے جو آج پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق افغانستان میں داعش، القاعدہ اور خطے کی درجنوں علاقائی دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ طاقت پکڑ چکی ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرق اور مشرقی علاقوں میں ان کے کیمپ چل رہے ہیں۔ پاکستان 20 سال سے مسلسل خبردار کر رہا تھا کہ افغان مہاجرین میں ایسے عناصر شامل ہیں جو جعلی شناختی کارڈ بنا کر مجرمانہ سرگرمیوں اور دہشت گرد گروہوں کو سہولت دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں لڑکی کے بال کاٹنے کا واقعہ اس خطرے کی تازہ مثال ہے۔ ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں دونوں ملزمان گرفتار کر لیے، اور تفتیش میں ثابت ہوا کہ دونوں غیر قانونی افغان شہری تھے جن کے پاس جعلی پاکستانی شناختی کارڈ موجود تھے۔ ایسے درجنوں نیٹ ورکس پاکستان کے مختلف شہروں میں پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں، جن میں اغوا، اسٹریٹ کرائم، اسلحہ، منشیات، گاڑیاں چوری کرنا، انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردوں کو سہولت دینا شامل ہے۔ لیکن اب اس خطرے نے پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر خطے کے دیگر ممالک بلکہ پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 26 نومبر 2025 کی رات تاجکستان میں ایک ایسا حملہ ہوا جس نے یہ ثابت کیا کہ افغان سرزمین آج بھی دہشت گرد گروہوں کے کنٹرول میں ہے۔ افغانستان سے ڈرون کے ذریعے استقلال بارڈر پوسٹ کے علاقے میں چینی کمپنی LLC شوہن SM کے کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ ڈرون پر دستی بم اور فائرنگ کا سامان نصب تھا، جس کے نتیجے میں
3 چینی ملازمین موقع پر ہلاک ہو گئے۔ تاجک حکومت نے افغان طالبان سے سخت احتجاج کیا، مگر کابل انتظامیہ نے ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی اختیار کی۔ ایران کے خلاف افغان گروہوں نے برسوں تک اطلاعات اور حساس معلومات موساد کو بیچی، جس کے نتیجے میں ایرانی سائنسدان شہید ہوئے۔ ازبکستان کے خلاف توحید و جہاد گروہ اور ازبکستان اسلامی موومنٹ افغانستان کے اندر تربیت پا رہے ہیں۔ چین کے خلاف ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بدخشاں میں متحرک ہے۔ تاجکستان کے خلاف جماعت انصار اللہ کو طالبان نے فوجی وردیاں تک دی۔ ترکمانستان کے خلاف اسلامک موومنٹ آف ترکستان کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے 5 پڑوسی اس کی سرزمین سے تنگ آ چکے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، جبکہ پاکستان اور ایران نے پناہ دے کر غلطی کی۔ اور اس خطے کی بین الاقوامی مثال گزشتہ 48 گھنٹوں میں امریکہ نے خود بھی بھگت لی۔ وائٹ ہاؤس سے چند بلاکس دور واشنگٹن ڈی سی میں 2 امریکی نیشنل گارڈز پر اچانک فائرنگ ہوئی۔ دونوں اہلکار شدید زخمی ہیں، حالت نازک ہے، اور فائرنگ کرنے والا شخص کون نکلا؟ امریکی میڈیا اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق حملہ آور 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ تھا، جو 2021 میں بائیڈن حکومت کے پروگرام آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ یہ وہ پروگرام تھا کہ جس کے ذریعے تقریباً 77,000 افغان شہری بغیر مکمل ویٹنگ کے ایمرجنسی بنیادوں پر ہنگامی صورتحال میں امریکہ میں داخل کیے گئے۔ حملے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً اعلان کیا کہ اب 2021 کے بعد داخل ہونے والے ہر افغان شہری کی دوبارہ اسکریننگ ہوگی۔ DHS سیکرٹری کرسٹین او نے کہا، یہ حملہ آور انہی ہزاروں افغانوں میں سے ایک ہے جنہیں بغیر ویٹنگ کے امریکی سرزمین پر آنے کی اجازت دی گئی تھی، اور ایسے پروگراموں سے دہشت گرد بھی ملک میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مثالیں پاکستان کی وارننگ کو عالمی سطح پر سچ ثابت کر رہی ہیں۔ پاکستان جب کہتا تھا کہ غیر قانونی افغان باشندے ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، تو دنیا نے اسے سیاسی بیان سمجھا، لیکن آج خود امریکہ، چین، تاجکستان، ایران، ازبکستان اور ترکمانستان وہی خطرہ بھگت رہے ہیں جس کے بارے میں پاکستان برسوں سے خبردار کرتا رہا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ افغانوں کی وطن واپسی صرف پاکستان کی ضرورت نہیں، بلکہ پورے خطے اور عالمی سلامتی کی سب سے پہلی شرط بن چکی ہے۔